ربك يبسط الرزق لمن يشاء کی بارش فرما، رہتی دنیا تک تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس مرتبہ غیب کچھ زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ تاخیر کے ساتھ جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ دراصل پروگرام تھے بنگلور میں، کرناٹک، حیدرآباد، ممبئی، ان جگہوں پر پروگرام لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں اٹاوا کی سرزمین پر جلدی نہیں آ سکا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین دعوت و تبلیغ کا فریضہ جہاں بھی ہو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید یہ اسلام کی جان ہے۔ اگر اسلام کے اندر سے توحید نکال لی جائے تو بالکل اسلام کی وہی حیثیت ہو جائے گی جیسے کسی انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو سر کٹے ہوئے انسان کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لاکھ نبی سے محبت کر لیں اور محبت کے دعوے بھر لیں، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر توحید نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کے عملوں کو بھی بیکار کر دیں گے اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ لاکھ محبت کیجیے، محبت رسول پر لاکھ جلسے کرا لیجیے اور رسول سے لاکھ محبت کا دعویٰ کر لیجیے، لیکن توحید نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ ابو لہب کو نبی اکرم سے کم محبت نہیں تھی۔ جب آمینہ نے ابو محمد ابن عبداللہ کو جنم دیا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی دن ابو لہب کو جب خوشی دی گئی، خوشخبری سنائی گئی، آپ کے گھر میں بھتیجا آیا ہے، محمد پیدا ہوئے ہیں، ایک بچہ آمینہ نے پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، تو ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ جو نئی چادر اپنے جسم پر اوڑے ہوئے تھا، اس نے وہ نئی چادر اپنی لونڈی صویبہ کو دے دیا تھا اور مارے خوشی کے اس کو آزاد کر دیا تھا کہ آج کے بعد تو میری غلامی سے آزاد ہے، تم جہاں چاہو رہنا چاہو رہو۔ اتنی خوشی تھی۔ تو نبی اکرم کی کو تسلیم کر لینا اور نبی سے محبت کر لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ابو لہب نبی کو مانتا تھا، ابو لہب نبی سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ توحید پر قائم نہیں تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت کا قائل نہیں تھا، وہ لات و منات و عزا کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، وہ مکے میں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کا پجاری تھا، وہ ایک اللہ سے نہیں مانگا کرتا تھا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کو ماننے کے باوجود بھی وہ مشرک رہا اور قیامت تک اس کے اوپر لعن و طعن پڑتی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ آیت اور یہ سورت جب بھی پڑھی جاتی رہے گی اس کے اوپر بد دعا پڑتی رہے گی۔ آپ اندازہ لگائیے، آج قوالیوں میں، جلسوں میں، بارہ وفات پہ ہو جائے تو عید میلاد النبی کے جلوس میں نبی 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 کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس نبی کو یہ مقام دیا کس نے، اور وہ مقام دینے والا جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دی ہوتی تو آپ محمد الرسول اللہ بھی نہیں ہوتے۔ محمد کو رسول اللہ بنانے والا اگر کوئی جملہ ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیوں پہ چڑھ کر، ممبروں پہ چڑھ کر، بازاروں میں جا کر
لوگوں کو ایک ہی چیز کی طرف بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ اور توحید کیا ہے، اس کو سمجھنے میں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ مجھے بہت دور جانا ہے، جنگل سے ہوتے ہوئے ہمارا گزر ہوتا ہے، اگر شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے میں اپنے گھر نہیں پہنچا تو جنگل کے خطرناک جانوروں کے حملے سے ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے کہا پھر تم کو روکا کس نے، جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول آیا تھا، سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات کر لیں، ملاقات ہو گئی، چلتے چلتے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں آپ مجھے؟ موقع ایسا نہیں تھا کہ اس کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کی جائے، اس کو گھر جانا تھا، راستہ اس کا جنگل سے گزر کر ہونا تھا۔ آپ نے اس کو صرف ایک نصیحت کی اور کیا کہا، جاؤ اپنے گھر کی طرف، اللہ کرے کہ تم خیر و عافیت سے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤ، لیکن یاد رکھنا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنے کی نوبت آئے تو ایک اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ کیا جملے کہے ہو، لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب بھی سوال کرنا تو ایک اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا ہو تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، حضرت عمر فاروق نبی اکرم کے چچا حضرت عباس کے پاس آئے، کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ دعا کرائیے، اللہ سے دعا کیجئے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش برسائے۔ تصور دیکھیے، نبی اکرم اس دنیا میں نہیں ہے تو کوئی اللہ کے رسول کے مزار پہ جا کے اور قبر پہ جا کے نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر کے بارش برسوائیے۔ نبی اکرم کی زندگی میں نبی کے صحابہ نبی کی قبر پر جا کر یہ نہیں کہہ سکتے جو دنیا کا سب سے بڑا بزرگ ہے کہ آپ اللہ سے بارش کروائیے۔ تو نبی سے بڑھ کر کون ہے آج کے اس دنیا میں جو جس کے مزار پر جا کر یہ کہا جا سکے کہ آپ اللہ سے دعا کر کے مجھے اولاد دلوائیے؟ ہاں، نبی حضرت عمر فاروق نبی کے چچا کے پاس گئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی زندہ آدمی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے۔ مولانا صاحب آپ سفر میں رہتے ہیں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ جا رہے ہیں حج کے لیے، صاحب آپ جا رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، نماز پڑھیں گے، آپ اپنے لیے دعا کریں گے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجئے۔ جائز ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن کسی قبر پر جا کر یا مزار پر جا کر یہ کہنا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹی دے، بارش برسائے، اس کا تصور ہی اسلام کے اندر نہیں۔ ایک واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، ذرا تصور کریں۔ سنا ہوگا آپ نے، ایک صحابی گزرے ہیں، نام ہے جن کا اوس ابن صامت، اور ان کی بیوی ہیں خولہ بنت ثعلبہ۔ بوڑھے ہو چکے ہیں دونوں، اور بڑھاپے میں کسی بات پر ناراض ہو کر اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا، علیحدگی کر لی، اور اپنی زبان سے یہ جملے بول دیے، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ جس طرح ماں مجھ پر حرام ہے اسی طریقے سے تو بھی مجھ پر ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ماں کے ساتھ مجامعت حرام ہے،
اسی طریقے سے آج کے بعد تو بھی میرے لیے میری ماں کے درجے میں ہے، یعنی میں تیرا چہرہ نہیں، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں تجھ سے ملوں گا نہیں۔ عرب کے اندر جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تھا اور یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، تو پھر اس کے قریب نہیں جایا جاتا تھا، اس کی خدمت کرنا پڑتی تھی، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے اوس ابن صامت کو، غصے میں دے تو دیا، طلاق طلاق طلاق، اب بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ اپنے ہی محلے میں اور اپنے ہی علاقے کی ایسے حالات دیکھیں گے، مولویوں نے فتوے دے رکھے ہیں اب تو طلاق ہو گئی۔ ہمارے پاس بھی آیا، میں نے کہا رجوع کر لو، ابھی وقت ہے، نہیں مانا، اپنے مولویوں کے پاس گیا، کہا نہیں طلاق ہو چکی، حلالہ ہوگا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ نکاح کروایا، پھر طلاق ہوئی، پھر عدت گزار کر پھر اس نے اپنے نکاح میں لیا۔ اب اس عورت کے دل سے کوئی پوچھے کہ جب اپنے جیٹھ یا دیور سے سابقہ پڑتا ہوگا، آمنا سامنا ہوتا ہوگا، تو کیا سوچتی ہوگی، کیا تصور کرتی ہوگی؟ اسی علاقے کا واقعہ ہے، یہیں کا واقعہ ہے، نظر ڈالیں میرے پاس۔ اوس ابن ثابت اب پچھتا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ محمد رسول اللہ کوئی راستہ نکالیں گے ہمارے اور تمہاری ملاقات کا۔ وہ آتی ہیں، نبی اکرم کے حجرے میں بیٹھ کر گفتگو کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا اپنے اوپر، میرے بچے پیار و محبت تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری تو ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے اور میرے شوہر کے درمیان ملاقات کا کوئی راستہ نکالیے۔ چونکہ اس وقت تک کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں جو اسلام کی پریبھاشا اور اسلام کا انٹروڈکشن کراتے رہتے ہیں، یہ نہیں ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، دھیرے دھیرے لوگ راستے پہ آئیں گے، ابھی دھیرے دھیرے لوگوں کو لایا جائے، دھیرے دھیرے یہ ہم اور آپ ہیں جو اسلام کے اندر جو چاہتے کہہ دیتے ہیں، ورنہ اسلام کے اندر تو اللہ کے رسول بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا نبی، میرا حبیب، میرا محبوب بھی اپنی طرف سے کچھ بول دے گا، اگر محمد بھی اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں، یعنی میرے حکم کے بغیر اور میری اجازت کے بغیر اگر تمہیں کچھ دے دیں، ثم لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو بھی داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو بھی داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ داہنے ہاتھ سے پکڑنے کا مطلب پکڑ مضبوط ہوتی ہے، الٹے ہاتھ کی بنسبت سیدھے ہاتھ کی پکڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کا کوئی دایاں بایاں ہاتھ نہیں ہے، لیٹرین پیشاب و پائخانہ کرنے کی ضرورت تو ہمیں اور آپ کو پڑتی ہے، اللہ کو نہیں، اس لیے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں کیفیت نہیں معلوم ہے، اس کے دو ہاتھ دونوں دائیں ہیں، اس کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ بایاں ہاتھ کی ضرورت ہمیں اور آپ کو پڑتی ہے، اللہ کو نہیں۔ تو ہم اس کو بھی دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، یعنی ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ ثم لقطعنا من الوتین، پھر اس نے اپنی طرف سے تمہیں جو دیا ہے، اپنے من سے جو بولا ہے، ہم اس جرم میں اس کی گردن کاٹ ڈالیں گے، اس کا رگ دل کاٹ ڈالیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی تک سے کہہ دیا، اگر اس نے بھی اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کی بھی گردن کاٹ ڈالیں گے، اور کون روکے گا؟ فما منکم من احد عنہ حاجزین، حافظوں سے پوچھو قرآن میں آیت ہے یا نہیں؟
فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر محمد کی گردن کو کاٹنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، پھر اپنے محبوب اپنے نبی کی گردن کو کاٹنے سے ہمیں کون ہے روکنے والا؟ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اپنی طرف سے اگر کچھ کہہ دے تو اللہ کہے ہم اس کی بھی گردن کاٹ ڈالیں۔ ہم اور آپ دین کے نام پر جو چاہے کہہ جاتے ہیں اور ہمیں بڑے دھڑلے سے نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں ہم اپنے بستروں پر۔ شرم کرو۔ اللہ کے نبی نے اب خولہ بنت ثعلبہ سے کہا تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو، اب تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے پھر ضد کی، نبی نے پھر وہی جواب دیا، اس نے پھر وہی ضد کی، نبی نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ کر چلی آئی، وہ مایوس ہو کر اٹھ کر چلی آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی خولہ بنت ثعلبہ سے جس حجرے میں بات کر رہے تھے وہ میرا حجرہ تھا، وہ میرا حجرہ تھا، اور حجرے بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں حجرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں حجرے کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ اور محمد رسول اللہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي، میں اپنے گھر کے کونے میں موجود تھی، لیکن ان دونوں کی گفتگو کیا ہو رہی ہے، ان دونوں کی باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ خولہ بنت ثعلبہ نبی سے کیا کہہ رہی ہیں اور اللہ کے نبی ان کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ان دونوں کی گفتگو کو میں نہیں سن پا رہی تھی۔ یہ جو آپ کا دروازہ ہے اس دروازے سے یہ منبر اتنا بڑا بھی حجرہ نہیں تھا، اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں حجرے کے اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف، اور خولہ بنت ثعلبہ اور نبی کے بیچ کیا باتیں ہو رہی تھیں میں نہیں سن پا رہی تھی۔ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي، اور میں گھر کے کونے میں موجود تھی۔ یہ جملہ میں نے 2-3 بار بولا ہے کیونکہ اس جملے کو ہم یہاں لا رہے ہیں۔ خولہ بنت ثعلبہ وہاں سے اٹھیں اور جب نراش ہو گئیں حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ حجرہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، وہ مسجد نبوی کے اندر چلی گئی۔ اس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد رفع یدیہا الی السماء، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان پر بلند کر لیا، آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ نفل نماز پڑھ کر اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، اکیلے مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی۔ یہاں ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، اور یہ آیتیں لے کر، یہ جملے لے کر حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبرائیل جاؤ نبی اکرم کو فرما دو، ان کو بتا دو قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل یہ آیتیں لے کر آتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے اس عورت کی بحث کو، اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، جو آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں دی ہے، زہار کیا ہے، میں الگ کیسے ہو سکتی ہوں، کوئی راستہ نکالیے۔ آپ منع کر رہے تھے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، لیکن وہ بار بار آپ سے کہہ رہی تھی کوئی راستہ نکالو، یہ بحث کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور جاؤ دیکھو مسجد کے اندر بیٹھی ہے۔ اے نبی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کے حجرے کے باہر مسجد کے کونے میں وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں کی بلیوں تک کو قیامت تک کا علم ہو جاتا ہے، ہمارے پیروں بزرگوں کو قیامت تک کی خبر ہو جاتی ہے۔ یہاں محمد رسول اللہ کو پتہ بھی نہیں کہ میرے حجرے کے بغل میں مسجد ہے، اور مسجد کے کونے میں وہ اللہ کو پکار رہی ہے۔ اللہ جبرائیل کو بھیج کر بتلا رہا ہے۔ وَتَشْتَكِي
تشتکی اللہ، وہ اللہ سے فریاد بھی کرتی جا رہی ہے، وہ اللہ کو پکارتی جا رہی ہے، وہ اللہ سے بھی اپنی شکایت کر رہی ہے۔ آپ نے تو اس کو نکال دیا، آپ نے تو اس کو گھر سے ہٹا دیا، آپ نے تو منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ حضرت عائشہ نہیں سن پا رہی ہیں، حضرت عائشہ نہیں سن پا رہی ہیں، اور اللہ نے سن لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا سہارا دے دیجئے کوئی۔ واللہ یسمع، ادھر توجہ دیجئے، واللہ یسمع تحاورکما، قرآن کی آیت کے ایک ایک پوائنٹ پر ذرا چلیے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو کو، واللہ یسمع تحاورکما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ بہت ہی زیادہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کونے میں 3-4 آدمیوں کی بیٹھنے کی جگہ اتنے فاصلے پر حضرت عائشہ، اور کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں سن رہی تھی کہ ان دونوں کی کیا گفتگو ہو رہی، اللہ سن رہا تھا۔ غور کرو، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کی مسافت جانتے ہیں؟ 500 سال۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اگر آپ جانا چاہیں تو اس میں عمر لگے گی، ایج لگے گی 500 سال، جبکہ آپ اس راکٹ پر بیٹھ کر سفر کریں جو راکٹ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے اڑتا ہو، تب 1 سیکنڈ میں 1 کلومیٹر نہیں، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل، کلومیٹر بھی نہیں، میل، 1.5 کلومیٹر کا 1 میل۔ 500 سال لگیں گے، کب؟ جب آپ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کریں جو راکٹ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چلتا ہو، تب 500 سال لگیں گے۔ پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر جائیں تو پھر اتنے ہی سال، پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر جائیں اتنا ہی پھر عرصہ، پھر چوتھے سے 5ویں پر جائیں پھر 500 سال، اور 5ویں سے 6ٹھے پر جائیں پھر 500 سال، اور 6ٹھے سے 7ویں آسمان پر جائیں پھر 500 سال۔ اور ایک آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ اس کے ایک کونے سے کثافت، یعنی آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا تو 500 سال ہو گیا، ایک آسمان کی موٹائی کیا ہے؟ اس کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک آپ جانا چاہیں تو 500 سال، یعنی یہ تو موٹائی ہے۔ تب ایک آسمان، پھر دوسرے آسمان پہ آپ جائیں تو 500 سال، پھر اس آسمان کے جس کونے سے لے کے اس کے دوسرے کونے تک جانا چاہیں، اس کی موٹائی کو طے کرنا چاہیں تو 500 سال۔ غور کرو، اور ہر آسمان پر جانے کے لیے 500 سال، 3 لاکھ، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل رفتار سے چلنے والا راکٹ پر بیٹھ کر سفر کریں، تب اب آپ سوچئے کہ 7ویں آسمان پر اب آپ پہنچ گئے، تو 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد بھی ابھی اللہ کا عرش نہیں آیا۔ 7ویں آسمان پر کے بعد پھر ایک سمندر، جیسے دنیا میں ہم اور آپ سمندر کو دیکھتے ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر پھر سمندر۔ اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا، اللہ ڈائریکٹ عرش پہ نہیں، اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا، 7ویں آسمان کے اوپر پھر سمندر، اور پھر اس سمندر کی لمبائی چوڑائی بھی اتنی کہ آپ بھی سفر کریں تو 500 سال، وہ بھی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چلنے والے سیارے پر اس پر بیٹھ کر، راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے۔ اس کے بعد آتا ہے، اس سمندر کو پار کرنے کے بعد اللہ کا عرش۔ اب اس کی بلندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر ہے، جو کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے جھوٹا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کا فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید سنیے، ثم استوى علی العرش،
ہم لوگ زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو یہی تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میری ذلت اور پستی کی کوئی انتہا نہیں ہے، دیکھ میری ناک زمین پر ہے اور تیری بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے، دیکھ تو عرش کی اوپر ہے۔ یعنی جتنا عرش میں اور فرش میں فرق ہے اتنا ہی میرے اور تیرے ذات میں، یعنی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ذلت کی بے انتہا پستی میں ہیں اور تو بلندی کی سب سے اعلیٰ مرفعت پر ہے، سب سے اعلیٰ بلندی پر ہے، اس لیے ہمارا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو ہے، میں کہاں ہوں۔ میرے بھائیوں یہ ذرا سوچیے آپ، اور ابھی تو پہلا آسمان بھی نہیں آیا، اب آپ پہلے آسمان کا بھی اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا دور ہے۔ تو آسمان پر ایک ستارہ ہے، آسمان پر ایک ستارہ ہے، اس ستارے کی روشنی زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں۔ ابھی پہلا آسمان نہیں آیا ہے، آسمان سے نیچے ایک ستارہ ہے، اس ستارے کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک اور ستارہ ہے، اس ستارے کی روشنی کو زمین پر آنے میں 20 ارب سال ہو چکے ہیں اس ستارے کی روشنی کو، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے۔ غور کرو، قریبی ستارے کی روشنی زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں، اور روشنی وہی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اس روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں، اور ایک ستارہ تو ایسا آسمان پر جس کی روشنی 20 خرب سال پہلے چل چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کی روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے، ابھی کتنے سال لگیں گے پتہ نہیں۔ سب سے قریب ترین سیارہ ہماری زمین سے یہ سورج ہے، لیکن سورج بھی ہماری موجودہ زمین سے اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پوری کی دنیا کو لپیٹ کر پوری دنیا کو سورج میں پھینکنا چاہو تو ایسا لگے گا جیسے ایک بہت بڑے صوبے کے اندر، بہت بڑے کنٹری کے اندر ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے، جیسے اس فٹ بال ایک بہت بڑی فیلڈ کے اندر فٹ بال دکھائی دیتی ہے، اس کی چھوٹا پن دکھائی دیتا فیلڈ کے آگے، ایسے ہی اگر اس دنیا کو سورج کے اندر ڈال دیا جائے تو سورج کی ضخامت اور اس کی بڑائی کے آگے یہ دنیا ایک فٹ بال جیسی نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں غور کرو، ابھی اس ستارے کی روشنی کو زمین پر آنے میں 20 خرب سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس زمین کے اوپر اس کی روشنی نہیں آئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس کے بہت بلندیوں پر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں اس کے اوپر سمندر، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش، اور اتنی بلندی کے اوپر سے ہونے کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا کہ بغل میں بیٹھی ہوئی حضرت عائشہ ان دونوں کی گفتگو کو نہیں سن پا رہی ہیں۔ کس سے مانگو گے؟ کس سے فریادیں کرو گے؟ کس کو پکارو گے؟ کس سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کرو گے؟ میرے بھائیوں، نبی کا دروازہ جس کے لیے بند، اس نے اللہ کا دروازہ پکڑا ہے۔ یہ ہے توحید، توحید یہی ہے، اور اسی توحید پر اے اللہ ہمارے اندر لاکھ گناہ ہے، اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم بہت عیار مکار ہیں، دنیا کی ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اے اللہ میرے اندر ایک خوبی ہے، اے اللہ ہماری جماعت کے اندر ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ ہم توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ اس توحید کو ہمیں اور مضبوط بنا دے، اس توحید پر اے اللہ اس توحید سے ہمارا رشتہ استوار فرما دے۔ اے اللہ تیری صفات جو ہمارے اسلاف نے بتائی ہے کس طریقے سے عقیدہ رکھنا ہے، ہمیں اس طریقے سے عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اہل حدیث ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ تو توہین ہو جائے گی۔ اللہ یہاں موجود ہے اور آپ کو گناہ کرنے سے روک نہیں پا رہا ہے، اللہ آپ کے بغل میں موجود ہے اور آپ کو شراب پینے سے روک نہیں پا رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور آپ کو عیاری اور مکاری اور رشوت خوری سے روک نہیں پا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، اللہ عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ نالی میں نہیں ہے، لیکن نالی میں کیا پڑا ہے اس کا علم وہ رکھتا ہے۔ اللہ سمندر میں نہیں ہے، لیکن سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں،
کتنی زندگی ہے، ان مچھلی کے پیٹوں میں کتنے انڈے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ دنیا میں نہیں ہے لیکن دنیا میں کتنے درخت ہیں اور درختوں میں کتنے پتے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جب بھی دعا کرو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، کیونکہ وہ بلندی پر ہے، یہ دعا نہیں ہوتی ہے، یہ دعا نہیں ہے آپ کا ہاتھ سینے پر، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا یہ ہے کہ آپ کے یہ دونوں بغلیں کھلی ہوئی ہوں اور یہ اس طریقے سے دعا ہو، اور آپ کا ہونٹ آپ کی ہتھیلی کے سامنے اس طریقے سے آپ یہ دعا کریں۔ یہ بھی دعا نہیں ہے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ زبل یدین، اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیا کرتے تھے۔ یہ ہے دعا، یہ ہے دعا، اور دعا میں ہاتھ بلند ہو، آپ کے ہونٹ آپ کی ہتھیلی کے سامنے ہو، یہ ہے دعا کا صحیح طریقہ۔ میرے بھائیو، یہ دعا نہیں ہے، گھڑی دیکھیں، یہ دعا نہیں ہے۔ تو دعا مانگو۔ رفع یدیہ الی السماء، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور پھر اللہ نے اس عورت کے لیے راستہ نکالا۔ میرے بھائیو، اللہ وہ ہے جہاں سب کے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ راستہ کھولتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، توحید کو اپنائیے، اللہ کے پاور کو سمجھیے، اللہ کی وسعت سماعت کو سمجھیے کہ حضرت عائشہ 5 قدم کی دوری پر آواز نہیں سن پا رہی ہیں، اور اللہ اتنی بلندی سے دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلاؤ اور جا کر کہہ دو کہ ایک غلام آزاد کر دو، اور پھر سے اپنی بیوی کو بیوی بنا لو۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس کے بعد میں آپ اس کو اپنی بیوی بنا لو۔ یہ راستہ نکالا، پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا، پھر راستہ نکالا، اور یہ راستہ سزا کے طور پر اس لیے یہ پینالٹی دی تاکہ ہر شخص اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑانے لگے، اور ہر شخص اپنی بیوی کو جب چاہا اپنے اوپر حرام کر لیا اور جب چاہا اس کو منا لیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ پینالٹی، یہ سزا رکھ دی ہے تاکہ ہر آدمی ایسا بولنے سے پہلے ڈرے اور کانپے اور تھرائے۔ تو اے اللہ، مجھے توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور توحید بڑا وسیع موضوع ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو پھر کہہ دیتا ہوں کہ توحید ہی کی دعوت کے لیے سارے پیغمبر آئے۔ توحید ہی وہ مشن ہے کہ جس کو اپنائے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نمازیں لاکھ پڑھتے رہیے، لیکن اگر آپ کے اندر توحید نہیں ہے، اس لیے دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سجدہ بعد میں آئے گا، رکوع بعد میں ہوگا، پہلے اقرار کرو اور اللہ سے کہو، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر یہ اقرار ہے، اگر مزاروں کو چھوڑنے کی طاقت ہے تو آؤ مسجد کے اندر، اگر پیر اور باباؤں کو کمزور سمجھتے ہو تو آؤ مسجد کے اندر۔ مسجد کے اندر وہ آئے جو اللہ کو سب سے بڑا مانے، اور مسجد میں وہ آئے جو مسجد میں آنے کے بعد سب کو کمزور سمجھے، بے بس سمجھے، لاچار سمجھے، مجبور سمجھے، وہ مسجد کے اندر آئے۔ اور اگر وہ مسجد میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھی مانگتا ہے اور مزاروں پہ جا کے کہتا کہ تیرے در پہ آیا ہوں، جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اللہ کی قسم وہ توحید کا مذاق اڑاتا ہے، توحید کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ توحید سے کھلواڑ کرتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اللہ کو بے بس اور کمزور سمجھتا ہے، اور وہ اللہ سے زیادہ غیروں پر بھروسہ کرنے والے کو کرتا ہے۔ ایسی دوگلی پالیسی اسلام کے اندر نہیں چلے گی۔ یا تو مسجد میں آؤ، سب کو لاچار سمجھو، یا پھر سب سے مانگ کر اللہ کے گھر میں آنا چھوڑو۔ آگ اور پانی دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ مزار اور اللہ سے توکل اور توقع اور بھروسہ، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، چوبنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا، عبادت گھر نہ بنا دینا، اور سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ولا